السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ وقال تعالی فی شأن عظمۃ حبیبہ المصطفیٰ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو خاص نسبت ہے سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس مبارکہ کی مناسبت سے۔ اور بطور خاص ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی ایسے پائے کے بزرگان دین گزرے ہیں جن کا عرس مبارک اسی مہینے میں پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے، ان کے نام بھی ذکر کروں گا۔ تو ہمیں جو ان اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے اور ان سے وابستگی ہوتی ہے، جو ان سے عقیدت کا جو رشتہ ہمارا ہوتا ہے، وہ ہم ایسے ہی رکھتے ہیں یا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ان کی محبت، ان کی مودت جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ ایسے ہی آ گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، یعنی دین کی باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب کیا۔ یہ کہ بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیا، اور ان کے بعثت کا، ان کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جائے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھلائے، اور جو معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں ان کو ایک خدا کی پہچان کرائے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ نبوت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا تاج پہن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی اور نبی کسی بھی قسم کا ہو وہ نہیں آنے والا ہے۔ کوئی کیسی ہی تعویل کر لے، مقام نبوت یا نبوت کے اوصاف وہ پانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمیں اچھی طرح اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اب یہ سلسلہ جو تبلیغ دین کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا تھا، اللہ کو پہچاننے کا تھا، اور اللہ سے لوگوں کو قریب کرنے کا تھا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام کے ذمے کیا، ان کے سپرد کر دیا۔ پہلے آپ یہ جانیں کہ ولی کہتے کس کو ہے؟ ولی کی جمع اولیاء، ولی سنگولر ہے، اولیاء پلورل ہے، جمع ہے۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے عربی زبان میں بہت سارے معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ولی کے معنی ہے قریب کے،
جو جس کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اس کا ولی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ دلہن کے ولی کون ہے، یا جس کتاب میں وہ لکھا جاتا ہے جس کو سیاہ نامہ کہا جاتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ دلہن کے ولی یا وکیل کی جانب سے اجازت پر یہ نکاح کیا جا رہا ہے، تو ولی کہتے ہیں قریبی رشتہ دار کو۔ اور دوسرے معنی میں دیکھیں تو ولی کے معنی ہے مددگار کے، ولی کے معنی ہے دوست کے، ولی کے معنی ہے غلام کے۔ یہ سارے معنی عربی زبان کے اندر، عربی سے ہم جب اردو کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آتے ہیں کہ ولی کے معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں، دوست کے بھی ہوتے ہیں، مددگار کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اصل معنی ہوتے ہیں وہ قریب رہنے والے کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو جو ولی اللہ یا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے۔ دوسرے معنی میں لے تو اللہ کے دوست ہے، اللہ کے دوست اور اللہ کے قریب رہنے والے کو ولی کہا جاتا ہے۔ یہ عام ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا معنی اور اس کا مفہوم مکمل طریقے سے سمجھ جائے کہ ولی کہتے ہیں قریب رہنے والے کو، اور ولی اللہ کہا جائے یا اولیاء اللہ کہا جائے تو یہ اللہ کے قریب رہنے والے۔ اب اللہ کے قریب رہنے والے تو کسی کے دل میں دماغ میں یہ شائبہ آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے قریب بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب ہے۔ بلال میاں ہمارے ان کے بازو جو ہے ان سے قریب کب ہوں گے؟ جب وہ موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ ہماری طرح جسم ہے، نہ ہماری طرح آنکھیں ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تو پھر بندہ قریب کیسے ہوا؟ یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کو اسی مثال سے سمجھا جائے، یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ اس کے اندر رہتا ہے؟ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ یہاں رہتا نہیں ہے، اللہ کے جلوے یہاں پر پائے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں خاص برکتیں یہاں نازل ہوتی ہے، اسی طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کے ویسے ہی قریب ہوتا ہے جیسے یہاں پر مثال کے طور پر ظاہری طور پر معنی ایک لیا جا رہا ہے، مفہوم ایک لیا جا رہا ہے، ویسے ہی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اس کے اندر اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں، اس سے اللہ اپنی شانوں کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس کے جسم سے کرامتوں کا ظہور کرتے، کبھی اس کے زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے جو بندہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کا اپنے تعارف کراتا ہے اور ولی کو اپنا مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو جس طرح بیت اللہ، کعبۃ اللہ جس کو بیت اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ اس میں رہتا نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ولی اللہ اللہ کے قریب یعنی اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اللہ اس کے ساتھ پایا نہیں جاتا لیکن اللہ کے جلوے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے جلووں میں مستغرق ہوا کرتا ہے۔ یہ ولی اللہ کی جو ہے ڈیفینیشن ہے۔ اب آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، بتا مصطفیٰ رہے ہیں لیکن کلمات خدا کے ہوتے ہیں۔ ایک کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، اس کو قرآن بنایا جاتا ہے، جس کو معلوم ہے قرآن کلام اللہ ہے، لیکن جو چیزیں قرآن میں نہیں آئی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ کلمات، اللہ تعالیٰ کے ارشادات آئے ہیں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کا تعارف کرا رہا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے اور کیسے درجے ولایت کو بندہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی قریبی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا جو قریب بندہ ہے
جو اللہ کا دوست ہے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ فقط اس بندے سے دشمنی نہیں کر رہا، بلکہ وہ مجھ سے دشمنی مول لے رہا ہے اور میں اس سے دشمنی کرنے والا ہوں۔ اور اللہ جس سے دشمنی کر لے وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضَتْ عَلَيْهِ، یعنی جو بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پسندیدہ عبادت مجھے اس کی فرض عبادت ہے۔ یعنی جو میں نے اس پر عبادت فرض کی ہے، جب وہ بندہ ان فرائض کو پورا کرتا ہے، جیسے نماز ہم پر 5 مرتبہ فرض ہے تو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بتائے ہیں وہ کرتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، جو حرام کیے ہیں ان تمام کاموں سے رکتا ہے، اس کو فرائض کے درجے میں لایا جاتا ہے۔ یعنی جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان کاموں سے رکتا ہے، جن کاموں کا حکم دیا اس کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے جو بندہ فرائض کو پورا کرتا ہے، جتنے فرائض اس پر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اب اس کے بعد مزید وہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ مزید میرا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اور زیادہ محبت کروں، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ نفل کے ذریعے میرے اور قریب ہو جائے۔ فرائض تو پورا کرنا ہر ایک پر لازم ہے، چاہے وہ عام انسان ہو یا اللہ کا مقرب ہو، فرائض کسی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آج جو یہ اہل سنت کا ایک المیہ کہیے کہ اہل سنت کا نام لے کر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کیا ہوتی، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو مکے میں نماز پڑھتے، مدینے میں نماز پڑھتے۔ یاد رکھیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان کے کارندے ہیں، شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والی باتیں ہیں۔ فرائض کبھی کسی سے معاف نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء، حضرت پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ کثرت عبادت کیا کرتے تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے قریب آیا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوئے کہ اب ہم نے تم سے عبادت کا ذمہ اٹھا لیا، اب تم پر ہم نے حرام کو بھی حلال کر دیا، اب تم جس طرح چاہے اپنی زندگی کو گزارو۔ حضرت پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ وہ فرائض جو بڑے بڑے اولیاء سے نہیں اٹھائے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان پر بھی فرائض کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اپنی آخری نمازیں اس حالت میں آیا کرتے تھے کہ 2 صحابہ کرام اٹھا کر رسول اللہ کو لاتے۔ آخری نماز کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کے حبیب کی، پاؤں زمین پر نہیں رکھ سک رہے، 2 صحابہ کرام کی مدد سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں آتے ہیں، اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کا مرتبہ ہے، یہ فرض کی اہمیت رسول اللہ نے بتلائی ہے۔ تو فرض کبھی کسی انسان سے معاف ہونے والا نہیں ہے، فرائض تو ہر حال میں ہر شخص کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے بندہ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پا سکتا ہے۔ جب بندہ کثرت نوافل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لے، پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض ادا کر رہا ہے، پھر نوافل کی کثرت کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا انسان کے کان میں آ جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی قدرت سماعت کا ذرہ اس ولی کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بیٹھا تو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے،
ہم سامنے والے کی آواز سنتے ہیں، وہ دور کی آواز بھی سن لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے جو فرائض کو پورا کر رہا ہے، پھر کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ جب بندہ محبوب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عام طور پر ہم بینائی ہمیں سامنے کا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کے بینائی میں، جس بندے کی آنکھوں میں اپنی قدرت کے کرشموں کو ڈال دے، پھر وہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے، سارے عالم کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت کے کرشمے ڈال دیتا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتا تو اپنے ہاتھ سے ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے نظارے اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے وہ پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اپنی قدرت کے کرشموں کو ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ پل بھر میں یہاں ہے تو پل بھر میں کہیں اور ہے۔ یہ سیر زمانی کیسے طے ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے لیے زمین کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ زمین ہمیں ویسے ہی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کا ولی جب قدم اٹھاتا ہے تو ایک اس کا قدم یہاں ہوتا ہے تو دوسرا قدم جہاں وہ چاہتا ہے وہ رکھ لیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے، جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کرامتوں کا ظہور اس سے فرماتا ہے۔ ہاتھ تو ظاہری طور پر بندے کا نظر آتا ہے، لیکن اگر عبد القادر جیلانی چاہے تو بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کر ڈوبتی کشتی کو اپنے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں۔ یہ نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کب؟ جب بندہ فرائض کو پورا کرے، پھر اس کے بعد کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا محبوب بنے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے یہ نظاروں کو دکھاتا ہے، وہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے، ساری دنیا کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا کو میں اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ رائے کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اتنی ہی دنیا کی اوقات ہے، اور میری ہتھیلی پر مجھ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اللہ جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ شان عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے وَإِن سَأَلَنِ لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب بندہ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہماری دعا کے 3 درجے ہیں، یا قبول کر لی جاتی ہے، یا رد کر دی جاتی ہے، یا آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، نہ قبول ہوئی نہ رد ہوئی، لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعائیں میدان محشر میں آپ کو کام آئے گی، یہ ہماری دعا کے درجے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا محبوب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب وہ ہم سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، ہم ضرور اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ ہم سے کسی چیز کی بخشش اور معافی طلب کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، کن کہتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ قدرت رکھنے والا مولا فرماتا ہے کہ مجھے اتنا تردد کسی اور کام میں نہیں ہوتا جتنا اپنا اس خاص بندے کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو جب اس کا وقت آخر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، جب میں اس کی جان نکالتا ہوں تو اس وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، میں اس کو تکلیف دینا بھی مجھ کو وہ برا لگتا ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے جلووں میں محو ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اولیاء کرام ہے جو اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وہ اولیاء ہے جو فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد الحب للہ والبغض فی اللہ ہے،
ہم اگر کسی شے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا چاہنے کے۔ اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے عداوت رکھتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی خاطر رکھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کا کوئی مطلب، دنیا کی کوئی چیز کسی سے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو صرف رضا الہی چاہیے۔ ہماری نظر میں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کسی سے کوئی چیز لیتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دیتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پسند کو، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں یہ ہم کرتے نہیں بلکہ کرائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب ایسے بندے کو پسند کر لیتا ہے تو روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نادا جبریل، اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں رب ہو کر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل کھڑے اور سن رہے ہیں، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فأحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب فیحبہ جبریل، جب جبریل اس سے محبت فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل بس تم محبت نہیں کرنا بلکہ جاؤ اور اہل آسمان میں، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان کے اندر یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اے اہل آسمان، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل رب کے حکم پر آسمان کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، تمام فرشتوں کے درمیان اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فیحبہ اہل السماء۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، حضرت جبرائیل اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے تمام لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے دلوں میں جو اولیاء کرام کی محبت ہے یہ کسی ہم کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی محبت ہے۔ حضرت جبرائیل دنیا میں آتے ہیں، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کا جھنڈا گاڑتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تک اس زمین سے نہیں جاتے جب تک کہ اس اللہ کے محبوب کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں نہیں بٹھا دیتے، لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت نہیں ڈال دیتے، حضرت جبرائیل واپس آسمان پہ نہیں جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور مقرب بندوں کو یہ اعزازی شان عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیتا ہے، اور ایسا محبوب بناتا ہے کہ وہ ہم کو خونی رشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اسلام میں دو رشتے ہیں، ایک خونی رشتہ ہے، ایک دینی رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں بھائی بھائی ہے لیکن بھائی بھائی میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا وہ کسی ولی سے محبت کرتا ہے، کسی نبی سے محبت کرتا ہے، کسی پیر سے، کسی عالم سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ بڑی سفید داڑھی والے ہوتے ہیں، کم عمر کا اہل علم جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ چومتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے قدم بوسی کرتے ہیں۔ یہ کب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جب کسی کی محبت بٹھا دیتا ہے تو ایسے اعمال و افعال ان سے جاری کراتا ہے۔ یہ وہی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یہ دونوں احادیث میں جو بھی آپ کو سنائی دونوں بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارک بخاری ہی سے، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں عربی متن پڑھوں، صرف آپ کے سامنے اس کا مفہوم عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریگستان کے میدان میں چلا جا رہا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے دوپہر کی، اور وہ بندہ ہے کہ اکیلا تنہا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجتا ہے، اور بھیج کر
اس سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ تو اس فلاں بستی میں کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا وہ تمہارے پیسے باقی ہے جو تم اس سے وصول کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کے قرض دار ہو جو تم اس کو اپنی اس کی امانت لوٹانے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے پھر وجہ کیا ہے؟ کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور کام ہے جو تم اتنی دھوپ میں اس کی جانب سفر کر رہے ہو، ارادہ کر کے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ فرشتے سے بندہ کہتا ہے کہ وجہ اتنی ہے کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وجہ اتنی ہے کہ وہ فلاں بستی میں رہنے والا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے پاس پیغام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتے اس بندے کو بشارت سنا دے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ اور اس سے پوچھ لے کہ اگر واقعی میں یہ بندہ اس بندے کے پاس صرف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ بندہ ہم سے محبت کرتا ہے، اگر یہی اس کا عمل ہے اور یہی اس کا منشا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے اس کو بشارت سنا دے کہ اس عمل کی وجہ سے جو تو اس بندے کے پاس جا رہا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ صرف بندہ جا رہا ہے بندے کی جانب، اور کس لیے جا رہا ہے کہ وہ بندہ رہنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، صرف اس کے پاس جا رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے کے ذریعے کہ اے میرے بندے سے کہہ دینا اس بندے سے فرشتے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث۔ تو ہم جو اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پیسے لگا کے فلاں اجمیر کو جانا، فلاں بزرگ کے پاس جانا، کیا ملتا؟ یہ ملتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے پھر ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی انعام و اکرام سے جو اولیاء کرام کو نوازا ہے اس کا کچھ حصہ ہماری جھولی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ فائدہ ان اولیاء کرام سے محبت کا، ان سے وابستگی کا اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی کیونکہ ابتدا میں نے جو کہا تھا یہ مہینہ خصوصاً حضرت غوث پاک سے نسبت رکھتا ہے، لیکن کئی ایک اولیاء کرام کے آراز اس کے اندر ہے، اس کی نسبت ہے۔ آج کی تاریخ 17 ربیع الثانی، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا دن ہے۔ 11 ہمارے پاس مشہور ہے، 11ویں کو 11ویں کے فاتح دلاتے، لیکن حضرت غوث پاک کے وصال کا دن 17 ہے۔ وہ 11ویں کی کیا نسبت ہے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 11 کے دن اور 12ویں کی رات میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت وسیع طور پر لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ حضور کی میلاد کے فاتحہ دلاتے تھے، اسی لیے 11ویں والے بلکہ مشہور ہو گئے تھے۔ ہر 11ویں 12ویں کی شب 11 تاریخ 12ویں کی رات حضور غوث پاک کا لنگر لگتا، سارے بغداد والے آپ کے پاس آ کے کھاتے آپ کے دستر سے، تو 11ویں والے پیر بلکہ مشہور ہو گئے۔ آج بھی 11ویں کو فاتحہ ہوتی ہے، لیکن اصل تاریخ حضرت غوث پاک کی آج کا دن 17 ربیع الثانی کا ہے۔ قادریوں کے امام، سارے ولیوں کے امام۔ پھر ہم جہاں پر رہتے بستے ہیں نقش بندی چمن ہمارے قریب میں ہے، حضرت عبداللہ شاہ نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا کل 18 ربیع الثانی کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ پھر ہمارے قریب میں قادری چمن کی درگاہ ہے، وہاں کے بزرگ حضرت پیر سید بادشاہ حسینی قادری لئیق رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی 17-18 تاریخ کو غالباً اسی مہینے کی ہوتا ہے۔ پھر محبوب سبحانی کا جہاں اس مہینے کی 17 تاریخ کو عرس ہوتا ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس شریف ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء کرام کو آج کے دن سے اس مہینے سے نسبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان محبوبان خدا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔